उनके लिए एक आखिरी अंजुमन तमाम मदारिस और जामियात में उनकी हौसला अफजाई के लिए लाज़िमन की जाती है। हमारा ये माहदुर रुश्द बड़ी सादगी के साथ इस नशिस्त का एहतमाम करता है और इस पर पूरा पूरा असर होता है उस जामिया का जहाँ यहाँ से मुस्तफ़ीदीन, यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे जा कर के आला तालीम हासिल करते हैं। मेरे मुराद जामिया सलफ़िया बनारस है। वहाँ पर भी बड़ी सादगी के साथ साल की आखिरी अंजुमन रचाई जाती है। इस प्रोग्राम की ये ख़ुसूसियत होती है कि चंद मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी को भी मदऊ किया जाता है, जिनके पंदो नसाइह से भी तलबा को फ़ायदा उठाने का मौका मिलता है। साथ ही साथ उनके बदस्त इनामात व इकरामात की तक़सीम करके तलबा की खूब हौसला अफजाई की जाती है। और ये सिलसिला इंशाअल्लाह यहाँ पर भी जारी होगा। मगर आइए पहले इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तिलावत कलामुल्लाह पेश करने के लिए हाफिज़ मंज़र आलम अनवर आलम मुतालिम जमात सालिसा माइक पर तशरीफ़ लाएँ, चंद आयात की तिलावत करें और इस साथ ही साथ इस मजलिस का इफ्तिताह फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू दुना वस्मऊ वलिलकाफिरीन अज़ाबुन अलीम। मा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू मिन अह्लिल किताब मा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू मिन अह्लिल किताबि वलल मुश्रिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिर रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु दुल फज़्लिल अज़ीम। मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुंसिहा नअति बिखैरिन मिन्हा औ मिस्लिहा नअति बिखैरिन मिन्हा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تلاوت قرآن سے محفل میں ایک سمع بدھ چکا تھا، ہر طرف سناٹا تھا، اور دراصل ایسے ہی سناٹے کی ضرورت ہوتی ہے شروع سے آخر تک۔ میں عزیز طلبہ کو پہلے ہی سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے ہی سکون و وقار کے ساتھ اختتام مجلس تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہمارے اس مجلس میں فضیلت الشیخ وصی اللہ عبدالحکیم المدنی حفظہ اللہ ناظم ذیلی جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر کی تشریف آوری ہوئی ہے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آئیے اب حمد باری تعالی سماعت فرماتے ہیں عزیزم محمد وسیم عبد المبین کی زبانی۔ آپ ثالث ہارون کے طالب علم ہیں، تشریف لائیں، چند اشعار حمد باری تعالی کے پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے، نہ تجھ کو نیند آتی ہے، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے، نہ تجھ کو نیند آتی ہے، پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، ہے کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں، کہ تو ہی تو کے گن گاتے ہیں یہ سب چہچہانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، ہے کرتے رات دن تیری
بغاوت یہ تیرے بندے ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے لگا ہے پھر بھی تو سب کو جہنم سے چھڑانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں خدایا معاف کر دے تو فہد کی بھی خطائیں سب خدایا معاف کر دے تو فہد کی سب خطائیں بھی کہ تیرا حق ادا نہ کر سکا وہ اس ترانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں۔ السلام علیکم۔ بہت خوب، عزیزم نے بہت ہی شاندار حمد پیش کی ہے، اللہ مزید توفیق عطا فرمائے۔ اب اسی ماحول میں آئیے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار بھی سن لیے جائے۔ عزیزم حبیب الرحمن متعلم جماعت رابعہ، آپ مائک پر تشریف لائیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش فرمائیں، بہت طول نہ دیں۔ السلام علیکم۔ زباں پر ہے نعت نبی مکرم، زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، تو پھر اور کیا ہے، نگاہوں میں باغ طیبہ کا جلوہ، نگاہوں میں ہے باغ طیبہ کا جلوہ، یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، وہ مہر مبین ہے، وہ نور یقین ہے، وہی جو صلوب پہ دنیا و دی ہے، وہ مہر مبین ہے، وہ مہر مبین ہے،
صدیقی ہے، وہی جو سلوب پہ وہ دنیا وہ دی ہے، وہ دنیا وہ دی ہے، جسے آپ فرماتے قول و عمل سے، جسے آپ فرماتے قول و عمل سے، وہ سنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ادھر جلوہ فرما ہے صدیق اکبر، ادھر رونق افروز فاروق اعظم، ادھر جلوہ فرما ہے صدیق اکبر، ادھر رونق افروز فاروق اعظم، فاروق اعظم، درخشاں ہے مہتاب حالے کے اندر، درخشاں ہے مہتاب حالے کے اندر، حقیقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ خدایا جسے قوت بالوں پر دے، زر و سیم دے اور لال و گوہر دے، خدایا جسے قوت بالوں پر دے، زر و سیم دے اور لال و گوہر دے، لال و گوہر دے، اسے پھر زیارت سے محروم کر دے، اسے پھر زیارت سے محروم کر دے، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بروز قیامت بجز نفس نفسی، کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی؟ بروز قیامت بجز نفس نفسی، کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی، اسلم کسی کی، نہ بھولیں گے جس کو نبی مکرم، نہ بھولیں گے جس کو نبی مکرم، وہ امت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ السلام علیکم۔ یہ تھے
حبیب الرحمن جو نعت نبی پیش کر رہے تھے بہت خوبصورت نعت تھی۔ ادھر جلوہ فرما ہے صدیق اکبر، ادھر رونق افروز فاروق اعظم، درخشاں ہم مہتاب حالے کے اندر، حقیقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ حالہ کہتے ہیں روشنی کا دائرہ جو چاند کے گرد ظاہر ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اپنے خاص صحابہ کے بیچ میں چاند سے تشبیہ دی گئی ہے کہ آپ صحابہ کے بیچ ایسے ہوتے تھے، درخشاں مہتاب حالے کے اندر، حقیقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ایسی نعتیں بہت کم ملتی ہیں جو غلو سے خالی ہوں اور شان مصطفیٰ میں جہاں زیادتی نہ پائی جاتی ہو۔ یہ ہماری جماعت اہل حدیث کی خصوصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی ہم غلو نہیں کرتے ہیں بلکہ حقیقت بیانی سے کام لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ کی انجمن جو سال بھر جاری و ساری تھی، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کی آخری کڑی، بلکہ آخری کڑی کی بھی آخری کڑی ہے۔ یہاں پر زیادہ تقریریں تو نہیں ہو پائیں گی اور نہ ہی زیادہ بچوں کو یہاں موقع مل سکتا ہے کہ وہ آئیں اور تقریر سنائیں۔ البتہ یہ ہے کہ یہ جو سالانہ انجمن تقریباً 6 نشستوں میں منعقد ہوئی ہے، جس میں اردو زبان میں تقریر اور اس طریقے سے عربی زبان میں تقریر اور بزم ادب، شعر و سخن، اور مختلف مرحلوں میں سال اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ثالثہ، رابعہ، اس طرح سے کئی زمروں میں انہیں تقسیم کیا گیا تھا۔ تو الحمدللہ آپ نے وہاں موقع پایا اور اپنی بات اور اپنا انداز، اپنا لب و لہجہ آپ نے پیش کیا ہے۔ یہاں معزز مہمانوں کے سامنے چند تقریریں بطور نمونہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی تقریر اردو زبان میں ارمان احمد ابو الفرقان پیش کریں گے۔ عزیزم، آپ مائک پر آئیں اور مختصر تقریر پیش کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ نے جو تقریر مکمل سنائی تھی وہ پوری کریں، بلکہ آپ ایک نمونہ، ایک ماڈل پیش کریں کہ ہم اس طرح سے تقریر کیے ہیں یا کر لیتے ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون۔ قابل قدر اساتذہ کرام، مہمانان خصوصی اور شمع علم کے پروانوں، آج کے اس پروگرام کے اندر میرا موضوع ہے گناہوں کے نقصانات۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر یہ بستی والے، اگر یہ گاؤں والے، اگر یہ شہر والے، اگر یہ ایمان لائیں اور تقوی کا راستہ اختیار کریں۔ تقوی کا سیدھا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ گناہوں سے بچیں۔ اگر یہ لوگ ایمان لائیں، تقوی کا راستہ اختیار کریں، متقی بن جائیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ولیکن کذبوا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایمان کا راستہ نہیں اپنایا بلکہ جھٹلایا، گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی، پاپ کیے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ قرآن حکیم کی آیت سے ایک بات معلوم ہوئی کہ گناہ جو ہوتے ہیں ان کا آج نہیں تو کل اثر خراب ہوتا ہے، نتیجہ خراب ہوتا ہے۔ گناہ کے جو اثرات ہوتے ہیں، گناہ کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اور میں آج اس سالانہ انجمن کے اندر میں صرف اور صرف 2 گناہوں کے نقصانات کو بیان کروں گا۔
उनमें से गुनाह का जो सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक नुकसान है वो ये है कि गुनाह करने से, अल्लाह की नाफरमानी करने से इंसान इल्म से महरूम हो जाता है। अल्लाह का इल्म उसे नहीं मिलता, और अगर अल्लाह का इल्म उसे मिलता भी है तो वो बाकी नहीं रहता। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, मेरे बंदो अगर तुम अल्लाह से डरोगे, अगर तुम गुनाहों से बचोगे, अल्लाह की नाफरमानियों से बचोगे, तो हम यजअल लकुम फुरकाना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको फुरकान अता फरमाएगा। फुरकान का मतलब होता है हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने की सलाहियतें। और जाहिर है ये चीज़ इल्म के ज़रिए हासिल होती है, क्या सही है क्या गलत, क्या हक है क्या बातिल है, क्या हलाल है क्या हराम है, कैसे मालूम होगा? इल्म के ज़रिए। तो गोया अल्लाह ताला ये कह रहा है कि अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो हम तुम्हें इल्म देंगे, और अगर तुम गुनाह के काम करोगे, अल्लाह की नाफरमानी करोगे, तो हम इल्म छीन लेंगे, हम इल्म नहीं देंगे। और इल्म दीन छिन जाए मेरे भाई, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। हमने जो भी इल्म हासिल किया है, चाहे वो किताबों में पढ़कर, असातिज़ा से सीख कर, तकरीरों में सुनकर, वो इल्म अल्लाह ताला हमसे छीन लेगा, या उस इल्म का हमारी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये गुनाह का पहला नुकसान। इसी तरीके से गुनाह करने से इंसान की रोज़ी रोटी में कमी आती है, इंसान की रोज़ी रोटी पर असर पड़ता है। गुनाह करने से इंसान का कारोबार नहीं चलता, उसकी मईशत तबाह हो जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसनद अहमद की सही रवायत है, इन्नर रजुला युहरमुर रिज़्क़ा बिज़म्ब युसीबु, कि इंसान अपने गुनाह की वजह से अपने रोज़ी रोटी से महरूम हो जाता है। उसके नामे आमाल में रोज़ी लिखी होती है, उसकी तकदीर में रोज़ी लिखी होती है, मगर अल्लाह ताला साथ में तकदीर में ये भी लिखता है कि अगर ये फुला गुनाह करेगा हम इसकी ये रोज़ी छीन लेंगे, या ये पैसा कमाएगा लेकिन पैसा गलत जगह इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से गुनाह का नुकसान ये भी है कि गुनाह करने से इंसान की ज़िंदगी में मसाइल बढ़ने लगते हैं, बजाय सुलझने के उलझने लगते हैं। दरवाजे खुलने के बजाय बंद। सूरह ताहा की आयत है, अल्लाह ने फरमाया, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका वनहशुरुहु यौमल क़यामति आमा, जो हमारी याद से मुँह मोड़ेगा, जो हमारे ज़िक्र को छोड़ेगा, जो हमारे दीन को छोड़ेगा, हम उसकी ज़िंदगी को तंग कर देंगे, उसकी ज़िंदगी टेंशन और डिप्रेशन से भर जाएगी, और ये तो दुनिया के अंदर होगा। वनहशुरुहु यौमल क़यामति आमा, और क़यामत के दिन हम उसे अंधा बना करके उठाएंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को, अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अखीरन अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ अल्लाह हम सब को गुनाहों से बचने और नेकी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे अज़ीज़ अरमान अहमद, जो उर्दू ज़बान में एक नमूने की तकरीर पेश कर रहे थे। अब इनके बाद शहबाज अहमद समीर अहमद को आवाज़ देता हूँ कि अज़ीज़म बिला ताख़ीर माइक पर आएँ और आप भी उर्दू ज़बान में मुख्तसर तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज मैं इस सालाना अंजुमन में जिस मौज़ू को लेकर हाज़िर हुआ हूँ, मेरा मौज़ू बयां है अज़मत सहाबा। मेरे भाइयों, इस दुनिया फ़ानी के अंदर अंबिया के बाद, रसूलों के बाद अगर सबसे मुक़द्दस जमात, सबसे अफजल जमात, सबसे अशरफ जमात अगर इस दुनिया फ़ानी के अंदर से गुज़रे तो नबी के सहाबा की जमात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी के सहाबा को जो मकाम दिया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी के सहाबा को जो मरातिब दिए थे, यकीन कीजिए कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर आने से पहले जो नबी आए थे, जो पैगम्बर आए थे, उनके साथियों को मकाम नहीं मिला था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर
ارشاد فرماتا ہے محمد الرسولullah، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھی، ان کے صحابہ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، دکھ کے اندر ان کے ساتھ رہتے ہیں، غم کے اندر ان کے ساتھ رہتے ہیں، خوشی کے عالم میں بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، یہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بہت ہی ڈینجرس لوگ ہیں، یہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بہت ہی خطرناک لوگ ہیں، یہ کافروں کے لیے بہت ہی خطرناک لوگ ہیں۔ رحماء بینہم، لیکن آپس میں بہت رحیم دل والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ کو جب بھی تم دیکھو گے، جب بھی ان کے اوپر تمہاری نگاہ پڑے گی، جب بھی تمہاری نظر ان کے اوپر جائے گی، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میرے نبی کے صحابہ کو جب بھی تم دیکھو گے، کبھی ان کو رکوع کے حال میں پاؤ گے، کبھی ان کو سجدے کی حالت میں پاؤ گے، لیکن ان کا سجدہ دکھاوا نہ ہوگا، ان کو رکوع دکھاوا نہ ہوگی۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے دل کے اندر صرف ایک ہی مقصد رہے گا کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اللہ مزید فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، میرے نبی کے صحابہ کو تم دور سے دیکھو گے سمجھ جاؤ گے یہ نبی کے صحابہ ہیں، کیونکہ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، ان کے سجدے کے نشان چمکتے ہوں گے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کو بلند کر دیا۔ یہ اتفاق سے نبی کے صحابہ نہیں بنے، یہ اچانک نبی کے صحابہ نہیں بنے، اللہ رب العالمین نے ان کو نبی کے صحابہ کے لیے چن لیا تھا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے نبی، ہم نے آپ کو ایسا صحابہ دیا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو ایسے ساتھی دیے ہیں جو آپ کو میدان جنگ کے اندر کبھی چھوڑ کر نہیں جانے والے ہیں، جو آپ کو کبھی اکیلے چھوڑ کر نہیں جانے والے ہیں۔ غزوہ احد کے مقام پر جب اللہ کے رسول نے کہا تھا اے میرے صحابہ، بہت سارے لوگ بھاگ چکے ہیں، میدان جنگ کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلے جاؤ، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نہیں ہیں جو آپ سے کہیں گے فاذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون، اے موسیٰ جاؤ تم جانو تمہارا رب جانے، ہم تو چلتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ فرمائیں گے کہ اس پہاڑ سے چھلانگ لگا دو تو اے اللہ کے نبی ہم اس پہاڑ سے چھلانگ لگا دیں گے، ہم آپ سے اتنا تک نہیں پوچھیں گے کہ اس پہاڑ سے چھلانگ کیوں لگانا ہے۔ میرے بھائیو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تاریخ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم ان کی قربانیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں جن کی قربانیوں کی تاریخ ان کے خون سے لکھی گئی ہو؟ میرے بھائیو، جب میدان جنگ سے جہاد کے اعلان آتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے صحابہ آؤ جہاد کے لیے جنگ کے اندر آؤ، میدان کے اندر آؤ، تو میرے بھائیو نبی کے صحابہ اپنی دلہن کو چھوڑ کے میدان جنگ کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ آؤ اسلام کے اندر تعاون کرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے گھر کے ساری اناج لے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے ابو بکر، تم نے گھر کے لیے کیا چھوڑ رکھا ہے، اپنے اولاد کے لیے کیا چھوڑ رکھا ہے، تمہارے اولاد کیا کھائیں گے، تمہاری بیوی کیا کھائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اللہ رب العالمین مزید فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر سورہ حجرات کی آیت ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ نبی کے صحابہ ہیں، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ہم نے ان کے تقوی کا امتحان لیا۔ اب سوال یہاں پیدا ہو رہا ہے کہ نبی کے صحابہ کو جب اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تو اس امتحان میں پاس ہوئے یا فیل ہوئے؟ اللہ اس کا جواب قرآن مقدس کے اندر قرآن کے گرہاں پر سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر فرما رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، ہم نے ان کو ایسا سرٹیفکیٹ دے دیا، ہم نے ان کو ایسا سند دے دیا جو ہم نے کسی کو نہیں دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے راضی ہو گئے۔ میرے بھائیو، آج ہم کو یقیناً ہے، آج ہم کو یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تاریخ کو ہم نہ بھلائیں۔ میرے بھائیو، اب انہیں چند کلمات میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہوں اے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عظمت صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے عزیزم شہباز احمد، جو بہت ہی اچھے انداز میں بلکہ اسلوب خطابی میں آپ تقریر پیش کر رہے تھے
کسی شاعر نے کہا تھا کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی درخشانی مسلم ہے زمانے میں، نجاشی کے لیے یہ جعفر طیار بن جائے۔ زمانے جاہلیت میں بھی ہر قبیلے اور ہر قوم کا ایک خطیب اور شاعر ہوا کرتا تھا جو وقتاً فوقتاً اپنی قوم کو بیدار کرتا تھا، حتیٰ کہ معرکہ آرائی کے لیے، جنگوں کے لیے بھی خطیبوں کا کردار اور رجز پڑھنے والے شعراء کے کردار بڑے ہی اچھا کردار ادا کرتے تھے۔ مدارس کی تاریخ میں جب تک ہندوستان ہی نہیں بلکہ دیگر اور ممالک میں طلباء کی جو انجمنیں قائم ہوتی ہیں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بالخصوص زبان و بیان کی اہمیت انتہائی ناقابل فراموش ہوتی ہے۔ زبان و بیان کی اہمیت ہی کے پیش نظر ہمارے یہاں معہد الرشد میں بھی، مرکز کے دیگر شعبوں میں بھی ہفتہ واری انجمن کا انعقاد ہوتا ہے، جہاں بچے اپنے معیار کے مطابق، اپنے مستویٰ کے مطابق بالخصوص اردو زبان میں تقریر کرنے کا مشق کرتے ہیں۔ یہ سالانہ انجمن یہاں پر بھی انہوں نے اپنے فن کا، اپنی خطابت کا جوہر دکھایا ہے، لیکن ہم معذرت کریں گے دیگر اور اچھے خطبہ سے کہ ہم آپ کو ڈائز پر اس وقت نہیں پیش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اختتامی مجلس کا یہ پروگرام متعینہ وقت میں ختم کرنا ہے، اس لیے اب اردو زبان میں کسی اور طالب علم کا نام نہیں لیا جائے گا۔ ہاں، سالانہ انجمن میں اور ہفتہ واری انجمن میں بھی کبھی کبھار عربی زبان میں بھی بچے تقریر کرتے ہیں۔ سالانہ انجمن میں تو باقاعدہ مقابلہ کرتے ہیں، تو عربی زبان میں تقریر کرنے کے لیے ایک نمونہ، ایک نموذج پیش کرنے کے لیے طالب محمد عزیز محمد رشید کو آواز دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور عربی زبان میں تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القبر أول منزل من منازل الآخرة۔ أيها المستمعون الكرام وإخواني في الله، إني أريد أن ألقي بين أيديكم خطبة وجيزة حول موضوع حال السلف مع الخوف من الله تعالى۔ أيها الإخوة، فقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فقلت أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون۔ أيها الإخوة،
والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، وشتان بين حالنا وحالهم، فكثير منا وللأسف جمع بين التقصير بل التفريط والأمن. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن وكان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان يبكي كثيرا ويقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وكان إذا قام إلى الصلاة قام كأنه عود من خشية الله تعالى. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، قرأ ليلة سورة الطور إلى أن بلغ قوله: إن عذاب ربك لواقع. فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه. وقال لابنه وهو في سياق الموت: ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. ثم قال: وإلى أمي إن لم يغفر الله لي، وإلى أمي إن لم يغفر الله لي، وإلى أمي إن لم يغفر الله لي. ثم قضى. أخيرا ندعو الله سبحانه وتعالى أن نرزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وقول الحق حال الغضب والرضا، والسير على نهج نبيك صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اب پروگرام ہے ترانے مرکز پیش کرنے کا. ترانے مرکز پیش کرنے والے طلباء عزیزم ارمان احمد اور ان کے رفقا بلا تاخیر مائک پر آ جائیں اور ترانے مرکز پیش کریں. بولا نہ کون یار، تو نکال کے رکھ لو. ہاں دو لائن خالی 2 لائن بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ رشد و ہدایت کا مرکز، سر چشمائے علم و حکمت ہے. یہ فکر و نظر کا آئینہ، اسلاف سے اس کی نسبت ہے. یہ فرش زمیں پر قائم ہے اور عرش سے اس کا ناطا ہے. توحید کا ہے یہ گہوارہ، ہر معنی سے اس کا رشتہ ہے. شرک ہے اس کے خوف سے لرزاں، شرک ہے اس کے خوف سے لرزاں. سہمی
سہمی بدعت ہے، یہ رشد و ہدایت کا مرکز، سر چشمہ علم و حکمت ہے، یہ فکر و نظر کا آئینہ، اسلاف سے اس کی نسبت ہے، اس کی فضاؤں میں ہم کو ہر درد کا درمان ملتا ہے، اس کی ہواؤں میں سب کو اب زیست کا سامان ملتا ہے، ہر لحظہ مسیحا آئی ہے یہاں، ہر لحظہ مسیحا آئی ہے یہاں، اور عام یہاں پر الفت ہے، یہ رشد و ہدایت کا مرکز، سر چشمہ علم و حکمت ہے، یہ فکر و نظر کا آئینہ، اسلاف سے اس کی نسبت ہے، انکار نہیں اقرار یہاں، تاویل نہیں اس بات یہاں، تشبیہ نہیں تنزیہ یہاں، تقلید نہیں تسلیم یہاں، تحریف نہیں تکفیر نہیں، تحریف نہیں تکفیر نہیں، تقریر کتاب و سنت ہے، یہ رشد و ہدایت کا مرکز، سر چشمہ علم و حکمت ہے، یہ فکر و نظر کا آئینہ، اسلاف سے اس کی نسبت ہے، ہم حق کے مجاہد رمز سلام، ظلمت شب میں بدر تمام، غفلت سے بیدار ہوئے ہم، آ گیا آخر وقت قیام، بڑھ گئے آگے اپنے قدم بھی، بڑھ گئے آگے اپنے قدم بھی، فکر میں کیوں اب ملت ہے، یہ رشد و ہدایت کا مرکز، سر چشمہ علم و حکمت ہے، یہ فکر و نظر کا آئینہ، اسلاف سے اس کی نسبت ہے، اللہ کا ایک انعام ہے ہم، اور زیست کا ایک پیغام ہے ہم، اخلاص و وفا اور صدق و صفا اور الفت کے ایک جام ہیں ہم، جس دین سے ہماری نسبت ہے، جس دین سے ہماری نسبت ہے، لا ریب وہ دین فطرت ہے، یہ رشد و ہدایت کا مرکز، سر چشمہ علم و حکمت ہے، یہ فکر و نظر کا آئینہ، اسلاف سے اس کی نسبت ہے، بےتاب ہوا اب ذوق جنوں، بے باک ہوئے اب اہل نظر،
محتاج تھے جو کل غیروں کے، اب ہو گئے وہ بھی اہل ہنر۔ یہ رب کی کرشمہ سازی ہے، یہ رب کی کرشمہ سازی ہے، یہ اس کی نگاہ رحمت ہے، یہ رشد و ہدایت کا مرکز، سرچشمہ علم و حکمت ہے، یہ فکر و نظر کا آئینہ، اسلاف سے اس کی نسبت ہے۔ دربار میں تیرے آئے ہیں اور دست بھی ہم پھیلائے ہیں، اے رب جہاں تیری رحمت کی امید لگا کر آئے ہیں۔ مقصود دعا کچھ اور نہیں، مقصود دعا کچھ اور نہیں، بس علم کی دولت ہے، یہ رشد و ہدایت کا مرکز، سرچشمہ علم و حکمت ہے، یہ فکر و نظر کا آئینہ، اسلاف سے اس کی نسبت ہے۔ السلام علیکم۔ بچوں کا یہ نموسجی پروگرام ختم ہوا۔ اب اس کے بعد ہم اپنے چند معزز مہمانان جو ہمارے درمیان موجود ہیں ان سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے پند و نصائح سننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنی مہمانوں کی فہرست میں تشریف لائے ہوئے شیخ حسین اللہ عبدالحکیم المدنی حفظ اللہ کی خدمت میں پہنچتا ہوں۔ الحمدللہ آپ صاحب زبان و قلم ہیں، درسی اور غیر درسی کتابوں کے مؤلف اور مرتب ہیں، اور تعلیم اور دعوت سے آپ کا خاص لگاؤ ہے۔ ایک مختصر وقت میں آپ ہم اساتذہ اور طلبہ کے لیے اپنے پند و نصائح سے محسوس فرمائیں۔ تشریف لائیں شیخ حسین اللہ عبدالحکیم المدنی، ناظم ضلع جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر، استاذ جامعہ سراج العلوم و کلیہ عائشہ جھنڈا نگر نیپال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا او ان بعد البیان لسحر، رواہ البخاری۔ انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں اتنا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اثر لبھانے کا پیارے تیرے بیاں میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زباں میں ہے، یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ صدر باوقار ناظم پروگرام، معماران قوم و ملت،
مرکز کے معزز اور محترم اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، عندلیبان مرکز، اللہ کے فضل و کرم اور احسان کے بعد میں اس مرکز کے بانی روح رواں جماعت کے بزرگ عالم دین شیخ عبدالقدوس صاحب مدنی حفظہ اللہ اور نائب ناظم شیخ حافظ عبداللہ صاحب ندوۃ الرشد کے مربی انجمن کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے سالانہ انجمن کے اس اختتامی پروگرام کا انعقاد اور اہتمام کر کے جماعت کے علماء اور فضلاء کو دعوت دے کر ان کی تکریم اور حوصلہ افزائی کی ہے۔ آج کے اس روح پرور تقریب اور اجتماع میں شرکت کر کے مسرت و شادمانی محسوس کر رہا ہوں اور خوشی سے میرا دل بلیوں اوپر اچھل رہا ہے، اس لیے کہ مرکز کے معزز اساتذہ کرام اور مخلص منتظمین سے میری بہت ساری یادیں اور جائز امیدیں وابستہ ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور ضلعی جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر کے تمام ذمہ داران کی طرف سے مرکز کے رئیس محترم، معزز اساتذہ کرام اور اس کے محسنین کرام کو دلی مبارکباد پیش کر رہا ہوں، جو مرکز کی تعمیر و ترقی اور مثالی تعلیم و تربیت کے لیے شبانہ روز کاوشیں کر رہے ہیں۔ اللہ اس علمی گلشن اور دین کے مضبوط قلعے کو شاد و آباد رکھے، معاندین اور حاسدین کی نظر بد سے بچائے۔ اس عظیم مرکز کے لیے میری دلی دعا ہے کہ خدا کرے فضا یوں ہی یہ خواب جاگتے رہیں، یہ خوشبوئیں جواں رہیں، یہ گلاب جاگتے رہیں۔ محترم حاضرین مجلس، چمنستان مرکز کے بلبلوں، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ تاریخ کے ہر دور میں خطابت کو محتم بالشان اور قابل فخر فن کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ اقوام و ملل کے امراء و سلاطین کے لیے فصیح اللسان خطیب ہونا لازمی تھا۔ خطابت فنون کلام کی یہ قسم ہے جس کے ذریعے سماعت اور بصارت کے راستے سے عوام کو متاثر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ خطابت اپنے مافی ضمیر کے اظہار، اپنے جذبات و خیالات، اپنے احساس و تاثرات کو دوسروں تک منتقل کرنے، عوام الناس کو اپنے افکار و نظریات کا قائل بنانے کا کامیاب اور مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ ایک قادر الکلام خطیب مختصر وقت میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں افراد تک اپنا میسج اور پیغام پہنچا سکتا ہے۔ آج ہماری جماعت میں بہت سارے خطبہ ہیں جو قادر الکلام ہیں، اور آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے معہد الرشد کے معزز اساتذہ کرام، جن میں ہمارے برادر فاضل مولانا محمد ہاشم صاحب سلفی ہیں، آپ ان کی زبان اور ان کے قلم سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اور آپ خوب استفادہ کیجیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک قادر الکلام خطیب مختصر وقت میں سینکڑوں اور ہزاروں افراد تک اپنا میسج اور اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے۔ ایک شعلہ نوا خطیب اپنی شیریں اور شعلہ بیانی کے ذریعے سے حالات کا دھارا بدل دیتا ہے، ہواؤں کا رخ تبدیل کر دیتا ہے۔ نظیر اور مثال چاہیے تو سرور رسولہ، نیر تابہ، خلد بدامہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ والوں کو ہمارے نبی کی آمد کی خبر ہوئی، تو سیرت نگاروں کی مختلف تعبیرات کی روشنی میں مدینہ کی گلی گلی، کوچے کوچے میں ہر گھر میں خوشی داخل ہو گئی تھی۔ مدینہ کا ہر فرد خوشی سے مست و مگن تھا۔ لیکن جب ہمارے نبی اکرم
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو غم و اندوہ کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ نبی کے انتقال کی خبر جب صحابہ کرام تک پہنچی تو حواس باختہ ہو گئے، جس کے بیان کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری انسان اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا اور میان تلوار سے باہر نکال لی اور کہا اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ میرے نبی کا انتقال ہو گیا تو اس کا سر اس کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لیا، صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں اکٹھا کیا اور نہایت مختصر انداز میں، مؤثر اور بلیغ انداز میں آپ نے انہیں نصیحت کی، خطبہ دیا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ حالات قابو میں آ گئے اور تلوار میان کے اندر آ گئی۔ میرے عزیزو، عربی زبان میں لفظ ماتا کا معنی مرنا، انتقال کرنا، فوت ہو جانا، لیکن بعض لوگ یا بعض کتابوں میں موت کا ترجمہ وصال سے کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری جماعت میں بہت سارے لوگ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں کہ فلاں کا وصال ہو گیا ہے، یا اسی طرح سے پردہ فرما گئے ہیں۔ تو عربی زبان میں لفظ ماتا، ہلکا، توفیہ کا معنی انتقال کر جانا، وفات کر جانا، مر جانا ہے، وصال نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ کرم اللہ وجہہ بھی لکھتے ہیں، اور یہ سلفی تعبیر نہیں ہے، یہ بدعی اور شیعی تفسیر ہے جو شیعوں کے ہاں سے ہمارے گھروں میں اور ہماری کتابوں میں آئی ہے۔ اس لیے آپ ایسی تعبیرات سے اپنے آپ کو بچائیں اور سلفی تعبیر آپ استعمال کریں۔ ہمارے عربی مدارس میں ہفتہ واری انجمنوں کے قیام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے طلباء کو بولنے کا، گفتگو کرنے کا سلیقہ اور طریقہ آ جائے، ہنر آ جائے، وہ صاحب زبان و قلم بن جائے، تاکہ دعوت دین کا فریضہ صحیح طرح پر انجام دے سکیں۔ آج کا یہ شاندار اختتامی پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ابھی آپ حضرات نے ہمارے ان نونہالوں سے پرسوس ولولہ انگیز آپ نے تقریریں سماعت فرمائی ہیں۔ ان کی جرأت و بے باکی، ان کی خود اعتمادی اور الفاظ کی صحیح درستگی کے پیچھے ان کے مخلص اساتذہ کرام کی کاوشیں کار فرما ہیں۔ بچوں کی محنت تو ضرور ہے، پر یہ بچوں کی کرامت اور معجزہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے مرکز کے معزز اساتذہ کرام کی شبانہ روز کاوشوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ عنوان کا انتخاب کرنا اور خطابت کے نشو و فراز سے آگاہ کرنا، یہ ساری چیزیں انہی کی ہیں۔ میرے عزیز بچوں، خطابت وسائل دعوت میں سے ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت اور تنفیذ کے لیے اس پر خاص توجہ دی گئی ہے، حتیٰ کہ بعد عبادات کا اسے حصہ بھی قرار دیا گیا ہے، خطبہ جمعہ، خطبہ استسقاء، خطبہ عیدین وغیرہ۔ اس فن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دور کے طاغوت اکبر فرعون کے پاس دعوت حق اور دعوت دین دینے کا حکم دیا، تو اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اور اللہ کے اس حکم کی تعمیل اور بجا آوری کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس چیز کی شدت سے ضرورت محسوس کی وہ یہی ملکہ خطابت تھا، شان خطابت اور جذبہ خطابت تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے اللہ میری زبان کی کچھ گرے کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ میری تائید اور میری حمایت کے لیے میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دے، اس لیے کہ وہ افصح منی لساناً، وہ زبان آور ہے،
وہ فصیح اللسان ہے، اس کی زبان میں فصاحت و بلاغت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اس بیان میں ہمیں دو پیغام مل رہا ہے۔ ایک تو ایک بھائی کا اپنے بھائی کے لیے جتنا درد ہوگا وہ کسی اور کے یہاں نہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اپنے بھائی کو کہا اللہ تعالیٰ سے کہ انہیں خلعت نبوت سے نواز دے، لیکن آج ہم جب جذبات میں آتے ہیں تو ہم کہہ جاتے ہیں اپنے بھائی کے بارے میں کہ تم سے اچھا تو فلاں ہے، برے الفاظ میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک دوسرا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف کرنا یہ انبیائی شیوہ ہے، انبیائی طریقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی فصاحت و بلاغت کا اعتراف کیا، لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم خوبیوں کا اعتراف اور اقرار کرنے کے بجائے ہم ایک دوسرے کا ٹانگ کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کی تنقید کرتے ہیں، جو انتہائی غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ وعدہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، آپ انہیں نصیحت کریں اور ایسی بات کریں جو وہ قبول کریں، ان کے دل کو اپیل کرے۔ ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کا جو انداز ہوتا تھا وہ آپ حضرت ارباز بن ساریہ کی زبان سے سنیں۔ حدیث لمبی ہے، بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب کرتے تھے تو لوگوں کے دلوں پہ اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے تھے، لوگ روتے تھے اور دل لرز اٹھتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان من البیان لسحرا، بعض تقریریں جادو ہوتی ہیں اور بعض تقریر جادو ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، میں آج کے اس پروگرام میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے جو وقت عنایت کیا ہے آپ اسے غنیمت سمجھیں اور اس کی قدر کریں اور اسے آپ ضائع نہ کریں، اور اپنے آپ کو ان تمام امور سے دور رکھیں جو آپ کے تعلیم میں حائل ہو۔ حسن بصری کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ علم کلام اور بدعتی لوگوں کی صحبت سے بچتے رہو۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ موبائل سے اتنا ہی استعمال کریں جتنے کی آپ کو ضرورت ہے، اور اس کے جو سلبی پہلو ہے آپ اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور میں اپنے محترم اساتذہ کرام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بچے جو آپ کے زیر تربیت ہیں یہ قومی امانت ہیں، آپ انہیں بنانے اور سنوارنے میں حتی الامکان کوشش کریں۔ اور میں انہی چند کلمات کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ آپ کے ساتھ رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ شیخ نے ہم اساتذہ اور طلبہ کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی، اور بالخصوص فن خطابت سے طلبہ کو جوڑنے کی ترغیب دی، اور زبان و بیان کی اہمیت کو بھی آپ نے بہت ہی مسلم اور واضح اصول کی روشنی میں آپ نے پیش کیا۔ اللہ جزائے خیر دے، آپ کو صحت و عافیت سے رکھے اور دیر تک طلبہ، علماء، عوام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اپنے دوسرے عزیز مہمان
شیخ محمد نعیم صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں آپ اپنے جذبات، خیالات اور تاثرات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر اجلاس، اساتذہ کرام اور عزیزان ملت و عزیز طلباء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلباء اور تمام مدرسین، آپ تمام لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہیں، اس لیے کہ آپ کی جماعت طلباء اور اساتذہ کی جماعت سب سے بہتر جماعت ہے، سب سے بہتر گروپ ہے انسانوں کے اس ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کے مابین، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ تو یہ بہت ہی خوش نصیبی ہے کہ آپ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر دین کی تعلیم اور اپنے دین کے بارے میں اگر آپ نہیں جانیں گے اور ڈائریکٹ غیر دینی ادارے میں چلے جائیں گے تو ہوگا یہ کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے دوسرے کا اسپیئر پارٹس بن جائیں گے، یعنی دوسرے کے آپ آدمی بن جائیں گے، اس لیے کہ جب آپ کو اپنے دین، اپنے عقیدہ اور اپنے بنیادی باتوں کا جب علم نہیں ہوگا تو جو بھی کوئی بات بتائے گا اس کی طرف آپ دوڑ پڑیں گے۔ لیکن جب آپ اپنے دین اور عقیدے اور آخرت اور تصور آخرت، ان تمام چیزوں کا جب آپ کے پاس علم ہو جائے گا، پھر ان اداروں سے، دینی اداروں سے فارغ ہونے کے بعد جب کہیں دوسرے ادارے سے آپ کا تعلق جڑے گا تو آپ اپنی ترجیحات اپنے ساتھ رکھیں گے، اس لیے کہ آپ کی اساس اور آپ کی بنیاد مضبوط ہے۔ اگر آپ کی اساس اور آپ کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو آپ کہیں بھی پھسل جائیں گے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ دینی اداروں سے نکلنے کے بعد بعض طلباء اور بہت ساری شکایتیں آ رہی ہیں کہ اہل حدیث ہوتے ہوئے بھی جا کے دوسروں کا کام کر رہے ہیں، غیر دینی الحادی تنظیموں میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کا عقیدہ اور تصور آخرت اور ساری چیزوں کا ان کو علم نہیں ہے مضبوط، اس لیے وہ جا کے جٹ گئے ہیں دوسرے کے ساتھ، دوسرے کا اسپیئر پارٹس بن گئے ہیں۔ آپ کو آپ یہاں آئے ہیں تو اس لیے نہیں آئے ہیں کہ آپ کھائیں پئیں بڑھیں جوان ہو جائیں۔ آپ کے کھانے پینے کا، آپ جہاں بھی رہتے آپ کی جسمانی گروتھ، آپ کی جسمانی نشو و نما وہاں بھی ہوتی، کہیں بھی رہتے۔ یہاں آپ کو آپ کی روحانی تربیت کے لیے بلایا گیا ہے، آپ کی روح کو کی تزکیہ کرنا ہے، اس کی صفائی کرنی ہے، اس کی دھلائی کرنی ہے اور اس کو مضبوط کرنا ہے۔ اس لیے کہ روح اگر آپ کی درست ہو جائے گی
تو یہاں آپ کا روحانی علاج ہو رہا ہے، آپ کی یہاں روحانی پرورش ہو رہی ہے۔ جسمانی پرورش تو کہیں بھی آپ کسی بھی ادارے، کہیں بھی آپ گھر رہتے یا کوئی دوسرا کام مزدوری کا کرتے، وہاں بھی آپ کھاتے پیتے بڑھتے رہتے، لیکن یہاں آپ کے روح کی تربیت ہو رہی ہے، اور جب آپ کے روح کی اور ایمان کی جہاں تربیت مضبوط ہو جائے گی، پھر جو ہے آپ کہیں بھی جائیں گے تو آپ کہیں پھسل نہیں سکیں گے۔ اور آپ کو ایک مثال دے کر کے میں سمجھاؤں آپ کو، جیسے آپ جب سو جاتے ہیں تو آپ خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں کوئی ستا رہا ہے، جل رہے ہیں، پہاڑ سے گر رہے ہیں، لیکن جب آپ جاگتے ہیں تو آپ کے جسم میں کوئی کہیں زخم نہیں، کوئی چوٹ نہیں، لیکن جب تک آپ خواب میں رہتے ہیں، نیند میں رہتے ہیں، تب تک آپ کی روح اور آپ پورے طور پر وہ تکلیف، وہ مصیبت آپ محسوس کرتے ہیں، لیکن جب آپ جاگتے ہیں تو آپ کے جسم پہ کہیں چوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب انسان مر جاتا ہے تو بہت سارے لوگ کہیں ہوا میں اڑ جاتے ہیں، جو ہے ہوائی جہاز دھماکے سے اڑ جاتا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، سب اس کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، تو وہ آخرت کے اس کے جو ہے قبر کے عذاب سے، جو عالم برزخ ہے، اس سے وہ بچتے نہیں ہیں۔ اگر اس طرح کا سوال آپ کے سامنے آئے کہیں تو آپ اس کا معقول جواب دیجئے۔ اسے کوئی سوال کرے تو کہیے آپ کہ وہ عذاب قبر سے اور عالم برزخ سے وہ بچ نہیں سکتے ہیں۔ ان کو یہی مثال دیجئے آپ کہ جیسے آدمی سو جاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، کس کو؟ اس کو روح کو تکلیف ہوتی، جسم میں کہیں زخم نہیں، کہیں تکلیف نہیں، کچھ نہیں۔ تو اسی لیے آپ کے روح کو یہاں پہ جو ہے یہاں علاج کیا جا رہا ہے، آپ کے روح کی جو ہے تربیت ہو رہی ہے، اور جب آپ کی روحانی تربیت مضبوط ہو جائے گی تو پھر آپ مادی طور پہ کہیں مادی دنیا میں جائیں گے، مادے کے لیے جائیں گے، تو جب آپ کا ایمان اور آپ کی روح، آپ کا ضمیر اپنے دین پر، اپنے آخرت پر اور آنے والی زندگی کے لیے جب تیار رہے گا تو پھر مادے کی پر چند ٹکوں پہ آپ نہیں بکیں گے۔ آج جو دینی اداروں سے، اہل حدیث اداروں سے بعضے لوگ جو نکل کے دوسرے اداروں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو دین کی جڑیں کھود رہے ہیں، ان کے ساتھ جو جٹ گئے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ نہ تو ان کی روحانی تربیت ہوئی ہے، نہ ان کی دینی تربیت ہوئی ہے، نہ ان کی عقائدی تربیت ہوئی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ دین اسلام کی بنیادی باتوں کو، توحید کو خاص طور سے، اور عقیدہ آخرت کو، اس کو بہت مضبوطی سے سمجھیں، اور اس کو مضبوطی سے اس کی تعلیم حاصل کریں اور اس میں مضبوطی حاصل کریں، اور اس میں جب مضبوطی ہو جائے گی تو پھر آپ کسی بھی میدان میں جائیں گے، کہیں بھی جائیں گے تو آپ بک نہیں سکتے ہیں، آپ کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے۔ صحابہ کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں آپ لوگوں کو 12-13 سال جو رہے آپ مکہ میں، اس میں لوگوں کی، اپنے صحابہ کی مضبوط تربیت کی، عقیدے کی اور آخرت کی اور تصور آخرت کی اور دینی تعلیم کی مضبوط تربیت کی، اور اس کے بعد مدینہ گئے تو ان کو کئی لڑائیوں سے پانسا پڑا، مقابلہ ہوا، لیکن وہ چمکے، اور پھر اس کے بعد وہی مہاجرین چند سالوں میں 20-25 سال کے اندر دنیا کے 2/3 حصے پر جو ہے قبضہ کر لیا، اور محض وہ اسلام کی اور اسلامی اور روحانی طاقت ہی تھی جس کی بنیاد پہ وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو آپ یہ جو دین حاصل کر رہے ہیں، اس دین کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس دین کے لیے مکمل طور پہ اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ صحابہ کو آپ دیکھیں کہ صحابہ جو آپ کے زیر تربیت جو مسجد نبوی میں صفہ میں جو تھے، اصحاب صفہ، وہاں آپ کو یہی تعلیم دی جاتی تھی دین کی، اور پھر وہ لوگ جا کر دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اسی مکی زندگی میں کتنے پیٹے جاتے تھے، مارے جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول اور اللہ کا آرڈر نہیں تھا، اللہ کے رسول کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کسی صحابی نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور اسی مکی زندگی سے نصیحت پکڑتے ہوئے، جو ہے سبق حاصل کرتے ہوئے، کرم چند گاندھی، جس کو مہاتما گاندھی لوگ کہتے ہیں، انہوں نے مکی زندگی کو اپنی زندگی، ہندوستان کی آزادی میں مکی زندگی کو انہوں نے برتا اپنی زندگی میں، اہنسا جس کو کہتے ہیں، اس کو ہتھیار بنایا، اور وہ اسلامی تاریخ کا اچھا خاصا ان کا مطالعہ تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے، ان کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے، ان کو کہتے تھے اگر تم کو حکومت کرنا ہے تو ابو بکر اور عمر کی تاریخ کا مطالعہ کرو، ان کی زندگی کا، ان کے دور حکومت کا مطالعہ کرو۔ وہ تلقین کرتے تھے گاندھی جی۔ تو آپ کے سامنے آپ کے صحابہ کی زندگی موجود ہے، تو اگر آپ نے یہ دینی تعلیم حاصل کر لیا ہے تو اب اس دین کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ دینی ادارے میں جائیں، جہاں بھی جس فیلڈ میں آپ رہیں وہاں آپ منحرف نہ ہوں۔ کہیں کسی بھی تجارت کی فیلڈ میں ہیں تو امانت، دیانت اور سچائی کے ساتھ آپ تجارت کیجئے، تاکہ آپ کے لین دین سے، آپ کے معاملات سے، آپ کے جو گراہک ہیں، آپ سے جو ملنے جلنے والے، وہ متاثر ہو۔ آپ کو میں ایک مختصر سا واقعہ سناتا ہوں۔ جرمنی میں یہ جو ہے صومالی عورت ایک بینک پہ، ایکسچینج پہ گئی پیسہ بدلنے کے لیے، ڈالر۔ وہاں پہ کیشیئر کے پاس، بہت غور سے سنیے بچوں، وہاں جب وہ گئی تو اس نے پیسہ کچھ زیادہ دے دیا، اس میں جو ہے پھر وہ لے آئی، پھر بعد میں گنا، وہ اس نے حساب کیا تو کچھ زیادہ ہے پیسہ، تو بینک بند ہو گیا تھا۔ دوسرے دن پھر وہ عورت گئی اور کہا کہ جو ہے آپ نے یہ پیسہ مجھے زیادہ دے دیا ہے، مجھے اتنا نہیں چاہیے تھا، میرا اتنا بنتا ہے۔ وہ آدمی کہا یہ تم لے کے چلی گئی، تم کو کس نے کہا تھا یہاں آنے کے لیے؟ کہا میرا دین کہتا ہے کہ اگر میں نے یہاں یہ تمہارا پیسہ لے لیا تو آخرت میں مرنے کے بعد وہاں مجھے دینا پڑے گا، تو میں کہاں پاؤں گی؟ ابھی تم موجود ہو، تم کو دے رہی ہوں۔ وہ اس واقعے سے اتنا متاثر ہوا وہ بینک کا آدمی کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور پھر جب مسلمان ہو گیا کتابیں پڑھا، اور اس کے بعد وہ کنٹری، وہ جرمنی چھوڑ کر کے کویت میں آ کے آباد ہو گیا۔ کہا یہاں تو دین کی جو دینی تعلیمات ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، یہاں تو چارانہ بھی ہم اس سے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، یہاں کوئی چیز حلال کی ہے ہی نہیں۔ اس نے ملک تاراج کر دیا اپنے دین، اس دین کے خاطر۔ تو اس طرح کے نمونے آپ کی تاریخ میں بہت ملتے ہیں۔ صحابہ بھی تجارت کرنے جہاں تک گئے، ان کی تجارت سے، ان کے معاملات سے، اس سے جو ہے بہت دین پھیلا۔ تو جب آپ ایک دین کے جو ہے وہ ہیں، سفیر ہیں، آپ جب کہیں بھی پڑھ کر کے فارغ ہوں، کہیں بھی جائیں، تو آپ کی دیانت، آپ کی امانت، آپ کی صداقت آیا ہو، اور آپ کے چال چلن سے، آپ کے معاملات سے دوسروں کو متاثر ہونا ہی چاہیے۔ اگر آپ کی تعلیم نے، آپ کے اس سرگرمی نے اگر آپ کے ایمان کو، آپ کے ضمیر کے، آپ کو، روح کو نہیں بدلا، تو پھر آپ کو یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی طبیعت نہیں لگتی ہے تو آپ چھوڑ دیجئے۔ اگر پڑھنا ہے تو انتہائی محنت کے ساتھ اور انتہائی دل لگا کر کے، اور پھر اسی محبت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جس طرح دینی تعلیم حاصل کیا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی طرح سے۔ جہاں تک خطابت کا مسئلہ ہے، خطابت کے موضوع پر شیخ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ تمام انبیاء کی یہ سنت ہے، جتنے نبی اس دنیا میں آئے وہ سب خطیب تھے۔ اور اس کے بعد صحابہ کی جب آمنے سامنے جب فوجیں ہوتی تھیں تو اس کے بعد بھیڑنے سے پہلے، ایک دوسرے سے لڑائی سے پہلے، جو جرنیل ہوتا تھا وہ زبردست خطبہ دیتا تھا، اور آیات جہاد کی تلاوت ہوتی تھی اور ان کو ابھارتا تھا، اور پھر اس خطبے کا جو ہے اتنا اثر ہوتا تھا کہ پھر کوئی صحابی، کوئی مجاہد پیچھے مڑنے کا نام نہیں لیتا تھا۔
تو ان کی خطابت میں یہ زور ہوتا تھا. تو خطابت بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے آج بہت سارے وسائل ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی خطابت کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کا کوئی مد مقابل کوئی چیز ایجاد نہیں ہو سکی آج تک. آپ ہماری بات سن رہے ہیں، ڈائریکٹ آپ کے دل میں اثر کر رہی ہے. تو یہ جو ہے ذریعے جو ہے خطابت کا جو ذریعہ ہے لوگوں سے ملنے کا، ایک دوسرے سے جڑنے کا، یہ بڑا اہم ذریعہ ہے اور بہت اہم فیکٹر ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، آپ مطالعہ کیجئے ہر موضوع پہ. آپ کے ملک میں مختلف قسم کے ادیان ہیں، بہت سارے سماج ہیں. آپ ہندو مت پہ مطالعہ کیجئے، آپ عیسائیت پہ، یہودیت پہ، اور جو ہے اسلام کی بنیادی تعلیمات کا مطالعہ کیجئے، تاکہ کبھی ٹرین میں، بس میں اور کہیں بھی کسی سے مقابلہ یا کسی سے سامنا ہو جائے کسی موضوع پر، تو اسی کے ہتھیار سے اس کو ماریے. جب آپ کا مطالعہ رہے گا تب آپ جواب دے پائیں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے تمام ادیان کا بھی، دین اسلام کے ساتھ تمام ادیان کا بھی مطالعہ کیجئے، اس پہ اچھی خاصی آپ کو دسترس ہونی چاہیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس علم دین کو حاصل کرنے کی صحیح جو ہے اسپرٹ پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء. آپ نے ہمیں اور بالخصوص طلبہ کو خاص طور پر محنت اور دلچسپی کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب دی ہے اور معلومات کی فراہمی پر آپ نے ابھارا ہے اور اس کے کئی جہاز سے اس کے فوائد کو بھی بتایا ہے. اللہ جزائے خیر دے، آپ کو صحت اور عافیت دے. طلبہ، آپ کو میں بتا دوں کہ شیخ محمد نعیم سلفی صاحب تھے جو آپ کے ادارہ کے ناظم اعلیٰ شیخ دکتور عبدالقیوم محمد شفیع البستوی المدنی حفظ اللہ کے چھوٹے بھائی ہیں. آپ شیخ عبدالقیوم صاحب کو تو آپ لوگ جانتے ہیں، وہ کئی بار آپ سے مواجہہ کر چکے ہیں، آپ کو خطاب کر چکے ہیں، نمازوں کے بعد بھی درس دے چکے ہیں. یہ چھوٹے بھائی ہیں ان کے. اب اس سلسلے کی آخری کڑی لے کر میں پہنچ رہا ہوں اپنے ناظم صاحب کی خدمت میں. ایک تو کافی زمانے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے یا آپ کا دیدار ہوا ہے، دوسری بات آپ کی باتیں سنے ہوئے بھی زمانہ ہو چکا ہے. بزرگی کے ان ایام میں جو کچھ آپ کی زبان سے ہم اساتذہ کے لیے، طلبہ کے لیے رہنمائیاں نکل جائیں، وہ میں سمجھتا ہوں غنیمت ہی نہیں بلکہ بہت بہتر ہوں گی. آئیے آپ بھی اپنے قیمتی نصیحت سے ہم سب کو شاد کام فرمائے. جناب حافظ عبداللہ عقیل صاحب، نائب ناظم معہد الرشد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ اور محترم اساتذہ کرام، آپ لوگوں نے ابھی مولانا سے بہت اچھی نصیحتیں سنی اور تقریر کا محصل بھی دیکھا، اور حق یہی ہے کہ زیادہ نہ کرنے سے، زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت. آج جو ہم لوگوں کے ذہن سے بات ختم ہوتی ہے، وہ عملی زندگی ہم لوگوں کی وہ نہیں ہوتی ہے جو ہونی چاہیے. زبانی بہت جمع خرچ ہو جاتا ہے انسان سے اور بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب عملی طور آتا ہے، عملی طریقے سے، تو ہم لوگ وہاں پیچھے رہ جاتے ہیں. اس لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جو طلباء یہاں تشریف لاتے ہیں وہ اللہ کے دین اور اس کے لیے علم حاصل کرتے ہیں. اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے اور اپنے زبان سے، اپنے قلم سے اور اپنے چال ڈھال سے، اپنے اسوا سے لوگوں کے سامنے ثابت کریں کہ میں ایک اچھا طالب علم ہوں اور دین اسلام کا جاننے والا ہوں، پڑھنے والا ہوں. بہت سے طلباء ایسے ہیں جو گھر پہنچ جاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں. آپ کے زندگی کو دیکھ کر کوئی آدمی، جو لڑکا یہاں سے جاتا ہے، پڑھا لکھا ہو یا کوئی عالم ہو، اور جانے کے بعد گاؤں میں اذان ہوتی ہو، نماز میں نہ شامل ہو، تو اس سے کیا تاثر ہوگا؟
کہ تو بیکار آدمی ہے، خود ہی نماز پڑھتا ہے تو کسی کے پاس نصیحت کریں گے تو کون سنے گا؟ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے نصیحت کسے سود مد عائدت کی گفتار سادی پسند عائدت۔ نصیحت اس کے لیے کام ہوتی ہے جو آپ علماء سے یا عالم سے سنیں اور اس کو آپ پسند کریں کہ ہاں یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، بہت اچھے کام کیا ہے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کرتے ہوئے میں آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ آپ جہاں بھی رہیں اپنی زندگی میں جو علم حاصل کیا ہے آپ نے، جسے نماز کے متعلق جتنی معلومات ہیں، روزہ کے متعلق، کتاب کے متعلق، زندگی کے متعلق، اس پر عمل کریں تو آپ کو دیکھ کر ایک اچھا لڑکا، ایک اچھا عالم اگر کسی گاؤں میں پیدا ہو جائے تو اس کو دیکھ کر پورے گاؤں کے لوگ صحیح ہو جائیں گے، اور ایک بدتمیز عالم، شیطان جس کو کہتے ہیں، دنیا دار اگر کسی گاؤں میں پیدا ہو جائے تو پورے گاؤں کے لوگ شیطان ہی ہو جائیں گے۔ وہ ایک اسوہ ہوتا ہے گاؤں کے لیے اور زمانے کے لیے بھی اسوہ آتا ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہم لوگ چھوٹے تھے، ایک مرتبہ گئے تھے وہاں کرسیڈی، تو گئے تھے جمعہ مولانا عبدالاول صاحب کے والد صاحب کے ملنے کے لیے، تو آوا گئے تو مولانا ممتاز علی صاحب مرحوم تھے، تو مولانا ممتاز رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے ہم لوگ گئے تو دیکھا ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور بہت ہی اچھے اور نیک انسان تھے وہ۔ ان کے کردار کو دیکھ کر اتنے لوگ متاثر ہوئے تھے کہ پورے کے پورے گاؤں کے لوگ اہل حدیث ہو جاتے تھے۔ اب کوئی ایسا عالم ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی آدمی اہل حدیث ہو جائے؟ ہم سے بتانے لگے وہاں ایک ممتاز صاحب تھے، وہاں کیا نام ہے، ایک گاؤں کے رہنے والے تھے، تو بتانے لگے کہ ہمارے یہاں جب مولانا صاحب آئے تو آلہ ہو رہا تھا، تو آئے اور کہا کہ کہاں ہے پردھان جی؟ تو کہا وہ آلہ سن رہے تو کہیں بلائیے ان کو۔ بلائے تو کہا اتنی متاثر تقریر کی انہوں نے کہ سب رونے لگے۔ اس کے بعد توبہ کر لیا، پہلے پورا گاؤں اہل حدیث ہو گیا۔ اب ہمارے اندر یہ جذبہ ہے دین کا کہ ہم کوشش کریں، محنت کریں، تو آپ لوگ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم علماء اور فضلاء جتنے ہمارے ہیں اور جتنے ہمارے طلباء ہیں، سب مل کے کوشش کریں تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور دنیا سے ڈرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ بتاؤں، ایک حافظ حسن رضا صاحب تھے، کہنے لگے ہم لوگ گئے وہاں گورکھپور، تو گورکھپور گئے تو وہاں ایک جامع مسجد ہے اردو بازار میں، اس میں ہم لوگ نماز پڑھنے لگے۔ تو ہمارے ساتھ جو ہے ایک کھدیرو بابا تھے، کھدیرو، تو کہاں کھدیرو بابا نماز پڑھنے لگے، مغرب کی نماز تھی، ہم لوگ بھی پڑھنے لگے، تو ہم لوگ جامع مسجد تھی، آمین زور سے نہیں کہا، لیکن کھدیرو بابا نے کہا آمین، تو جو ان کے بغل میں تھا اس نے ایک ٹھنگا مارا اس کو ایک جہاں پر، تو انہوں نے مارا اور دونوں آدمی لڑ پڑے، جب لڑ پڑے وہیں، تو جب رکوع میں جانے لگے تو دونوں اٹھ کے اسے شامل ہو گئے۔ تو کھدیرو نے کہا کہ تم کیا اہل حدیث ہو، جب ایک مسجد میں جاتے ہوئے ڈرتے ہو؟ ہم نے دیکھو، وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے بیچارو، کہا ہم نے دیکھو کیا کیا میں نے، ہم نے ایک آمین کہا، اس نے ہم کو مارا، ہم نے اس کو مارا، اور پھر ہم جو ہے نماز میں شامل ہو گئے۔ تو دین کو پھیلانے کے لیے ایک جذبہ ہوتا ہے، اور وہ پڑھے اڑے نہیں تھے بیچارے کھدیرو، لیکن ایک جذبہ تھا ان کو کہ آمین کہہ دیا زور سے۔ اور مولوی حافظ حسن رضا صاحب تھے، کہا ہم لوگوں نے نہیں کہا کہ بھائی سنی مسجد ہے کیا جائے جھگڑا کرے، لیکن انہوں نے کہہ کے اور لڑ پڑے۔ تو اب جرات اور ہمت کی ضرورت رہتی ہے دین کے کام میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے سامنے یا کہیں بھی صحابہ کرام بڑی بڑی مجلس میں جاتے تھے، جو کفاروں کی مجلس ہوتی تھی، لیکن اعلان حق صاف صاف کرتے تھے، لا الہ الا اللہ و توحید کے دعوت، بڑے سے بڑے مجمع میں بڑے بڑے بادشاہوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے سنا ان کے اسوہ کے اندر پڑھا کہ آپ تو مدینہ کے اندر بیٹھے تھے، لیکن 6 ہجری کے بعد جب آپ کو سکون ہوا تو حبشہ کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی، اور بقیقس کو دی جو وہاں مصر کا بادشاہ تھا، ہرقل اعظم کو دیا جو قسطنطنیہ کا بادشاہ، دنیا کے جہاں جہاں تک معلومات تھی آپ نے سب کو اسلام کی دعوت دی۔ کیا سب سے لڑ سکتے تھے آپ؟ نہیں، یہ بات نہیں تھی، لیکن جرات و ہمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو ساری دنیا کے لیے وہ رحمت تھی، تو سب کو دعوت دیا ہوں۔ دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی دعوت، قرآن کی دعوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہم تک نہیں پہنچی۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، میں زیادہ نہ کہتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی جہاں رہیں
نماز کی پابندی کریں، اپنی اسوا سے ثابت کریں کہ ہم ایک طالب علم ہیں، قرآن حدیث کے پڑھنے والے ہیں، اور اپنے والدین کی خدمت کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگوں کے لیے اسوا بنیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب نیک بنیں۔ وآخر دعوانا السلام علیکم۔ مربیان انجمن کے شکریہ کے ساتھ میں انہیں آواز دیتا ہوں جناب شیخ عبد المجید سلفی صاحب اور حافظ محمد اسماعیل سلفی صاحب کہ آپ لوگ یہاں تشریف لے آئے، اس لیے کہ اب انعامات کی تقسیم کا وقت آ چکا ہے۔ اس بار ہمارے مربیان نے ایک نیا کام بھی ایجاد کیا ہے، اللہ جزائے خیر دے، کہ جو طلبہ جو بچے پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کو ایک سرٹیفکیٹ بھی دی جا رہی ہے۔ اس سرٹیفکیٹ کو آپ لوگ بچا کے رکھیں گے تاکہ اپنے بعد کی نسلوں کے لیے آپ ایک مثال بنے کہ ہمارے والد صاحب یا ہمارے بھائی صاحب اس طرح کے کمپٹیشن میں پوزیشن لائے ہوئے تھے۔ انعامات کی تقسیم کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اردو تقریر میں مقابلہ جماعت ثالثہ و رابعہ کے طلبہ کے درمیان ہوا تھا، جس میں کل 21 طلبہ نے شرکت کی تھی اور کمپٹیشن بیٹ کیا تھا۔ اس میں پہلی پوزیشن 2 بچوں نے حاصل کی ہے، منظر عالم انور عالم ثانویہ اولا اور ارمان احمد ثانویہ ثانیہ۔ آپ دونوں کے نمبرات برابر ہیں، دونوں کے انعامات بھی برابر ہیں۔ دونوں تشریف لائے اور جناب حافظ عبداللہ عقیل صاحب کے بدست انعامات حاصل کریں۔ سرٹیفکیٹ بھی۔ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے عبد الخلاق عبد المبین ثانویہ اولا، عبد الخلاق عبد المبین۔ اور تیسری پوزیشن میں 2 بچے برابر ہیں، مساوی ہیں، کلیم احمد حفیظ اللہ ثانویہ ثانیہ اور عزیر احمد محمد یوسف۔ آپ دونوں کلیم اور عزیر دونوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اب اس کے بعد اردو تقریر مقابلہ مابین حفظ سال سوم چہارم اور پنجم کے طلبہ کے درمیان، جس میں کل 17 بچے مقابلے میں شریک تھے۔ اس میں پہلی پوزیشن ہے شہباز احمد سمیر احمد سال چہارم، دوسری پوزیشن شہنواز عالم ذاکر حسین اور تیسری پوزیشن آمش ادیب شہریار۔ تینوں پوزیشن ہولڈر آ جائیں اور شیخ محمد نعیم سلفی حفظ اللہ کے بدست انعامات حاصل کر لیں، ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیتے رہیں۔ انعام تقسیم کے بعد ہے محمد وسیم کو بلا کے نظر پر بچے پر پور ہو رہے ہیں نا، عقل ہو گیا، عقل ختم، خالی انعام تقسیم تو اس کے بعد اختتام کا اعلان، نظمیاں پڑھوا دیں گے۔ ہاں، تیسرا مقابلہ اردو تقریر حفظ سال اول اور دوم کے طلبہ کے مابین، اس میں شرکا کی تعداد کل 33 تھی۔ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ارشاد احمد اشتیاق احمد سال دوم، دوسری پوزیشن میں 2 بچے شریک ہیں، عبد الحمید محمد عزیر۔ آپ لوگ نام سنیں اور فوراً آ جائیں، شیخ وصی اللہ مدنی حفظ اللہ کے بدست آپ لوگ انعامات حاصل کریں۔ عبد الحمید محبوب عالم اور محمد عزیز محمد رشید، ان دونوں بچوں کی دوسری پوزیشن ہے، اور تیسری 3 بچوں کی دوسری پوزیشن، ایک شعیب احمد استخار احمد بھی ہیں، وہ بھی آ جائیں، اور تیسری پوزیشن عبداللہ سنت علی کی ہے۔ ترتیب سے آپ لوگ آئیں اور انعامات حاصل کر لیں۔ اس کے بعد میں
مرکز تحفیظ القرآن کے عمید شیخ صغیر احمد مکی حفظہ اللہ کی خدمت میں پہنچتا ہوں. آپ تشریف لائیں. عربی تقاریر میں 10 طلبہ نے باہم کمپٹیشن کیا تھا، مقابلہ آرائی کی تھی، جس میں پہلی پوزیشن محمد عزیز محمد رشید سال دوم نے حاصل کی ہے، اور دوسری پوزیشن منظر عالم انور عالم، تیسری پوزیشن عبد المعید عتیق الرحمن اور محمد افتخار مبارک حسین. تو تیسری پوزیشن 2 بچوں نے حاصل کی، عبد المعید اور محمد افتخار. آپ لوگ آ جائیں، عامد صاحب کے بدست انعامات حاصل کر لیں. پہلی پوزیشن محمد عزیز محمد رشید، دوسری پوزیشن منظر عالم اور عبد المعید منظر عالم، تیسری پوزیشن عبد المعید اور محمد افتخار. پانچواں مسابقہ اور مقابلہ بزم ادب کا تھا. شعر و سخن کی مجلس تھی. بہت زوردار مجلس ہوئی ہے شعر و سخن کی. میں نے تو شروع سے آخر تک سنا تھا. اس میں ایسا لگا کہ کتنے ہیں یوسف اب بھی گھروں میں چھپے ہوئے، بازار مصر پھر سے لگے تو پتہ چلے. بہت اچھے انداز میں بچوں نے اشعار پیش کیے ہیں. اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے محمد وسیم عبد المبین سال چہارم نے، اور دوسری پوزیشن عزیر احمد محمد یوسف، اور تیسری پوزیشن اعزازی طور پر زید انور خالص حفظ کے طالب علم ہے. 2 بچوں کی دوسری پوزیشن. آپ لوگ آ جائیں. شیخ وصی اللہ صاحب ناظم ضلعی جمعیت کے بدست آپ لوگ انعامات حاصل کر لیں. عزیر احمد محمد یوسف اور زید انور نہیں، وہ ان کو جو ہے وہ دیا گیا ہے جی. اور تیسری پوزیشن حبیب الرحمن مطیع اللہ ہیں. آپ لوگ سکون سے بیٹھے رہیں گے. آخر میں ابھی ایک نظم اور بھی آپ کو سننے کو ملے گی. محمد وسیم جس نے بہت دھمال مچایا تھا رات میں، ابھی آپ کو پھر سے وہ شعر سنائیں گے. اس کے بعد جو ہے ایک اور کمپٹیشن تھا، جو کھیل کود کا مقابلہ تھا، والی بال مقابلہ. لفافہ کہاں لے گئے اسماعیل صاحب؟ وہ والی بال والا. کتنی ٹیموں نے حصہ لیا تھا والی بال کھیل میں آپ لوگ جانتے ہیں؟ 4. اچھا، تو اس میں محمد قاسم والی ٹیم جو ہے یہ ونر رہی ہے، یعنی اس نے فتح حاصل کی ہے، جیت حاصل کی ہے. اور رنر ٹیم شعیب والی ٹیم رہی ہے. آپ دونوں کپتان آ جائیں اور اپنا اپنا انعام جو ہے حاصل کر لیں. قاسم ونر، جیتنے والی ٹیم ہے. فائنل آپ جیتے ہیں، بہت بہت مبارکباد. اور رنر ٹیم رہی ہے یہ شعیب والی ٹیم، بہت بہت مبارکباد. اب اس کے بعد جو ہے اور کچھ بچا ہے. ہاں، انجمن چلانے کے لیے جن طلبہ نے سال بھر محنت کی ہے، ان کی بھی کچھ حوصلہ افزائی کے لیے کچھ انعامات یہاں پر موجود ہیں. الحمدللہ مربیان انجمن نے ان کے لیے انتظام کیا ہے. تو میں جن بچوں کا نام لیتا ہوں، باوجود کہ وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ انہوں نے انجمن میں کام کیا ہے، وہ آ جائیں باری باری، اور ہمارے مہمانوں کے بدست آپ بھی اپنا اکرامیہ تکریمیہ انعام جو بھی کہیے وہ حاصل کر لیں. ناظم الطلاب محمد عامر محمد شاہد اور ان کے 2 معاونین محمد افتخار اور عبد المعید. آپ تینوں لوگ آ جائیں پہلے نمبر پہ. اس کے بعد جو ہے جو معتمد حضرات تھے ان کے نام میں لے رہا ہوں تاکہ جلدی جلدی وہ لوگ بھی آ جائیں. شعیب اختر، شجر الدین، ارمان احمد، رابعہ، عبد الخلاق ثالثہ، محمد عزیر،
رابعہ محمد افتخار ثالثہ، عبدالمعید عتیق، محمد نسیم، فرحان احمد، محمد یوسف، یہ سب اراکین انجمن تھے۔ ان سب کو لائن سے کھڑے ہو، ترتیب سے آپ لوگ حاصل کریں۔ طالب محمد وسیم آپ مائک پر آ جائیں، اس لیے کہ قبل اس کے کہ اختتام مجلس کا اعلان کیا جائے آپ کی زبان سے چند اشعار سن لیے جائیں۔ یہ ہمارے مربی انجمن حافظ عبدالمجید سلفی حفظہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے۔ جن بچوں نے بھی اس مسابقاتی انجمن میں حصہ لیا ہے ان سب کے لیے تشجیعی انعامات بھی ہیں۔ مربیان انجمن ان کی لسٹ ان کے پاس موجود ہے، فی الحال ہمارے سامنے وہ لسٹ نہیں ہے، ورنہ میں ہی بلا دیتا، تو وہ آپ تک وہ انعامات بشکل کتاب پہنچائی جائیں گی، آپ لوگ اطمینان رکھیں گے۔ نام نہیں ہے۔ کل میں تشکر کون پیش کریں گے؟ مجھے صاحب کر دیجیے۔ طالب محمد وسیم آپ مائک پر آ جائیں، چند اشعار گنگنا دیں اور اس کے بعد میں اختتام مجلس کا اعلان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام جیسا ہے تیرا ویسا تیرا کام نہیں، نام جیسا ہے تیرا ویسا تیرا کام نہیں، کیا تو انسان نہیں یا مسلمان نہیں؟ کام بدعت کی کرے چال مشرکانہ ہے، کام بدعت کی کرے چال مشرکانہ ہے، حد ہوئی اور بتا تجھ کو کہاں جانا ہے، جا کے پہنچا ہے وہاں، جا کے پہنچا ہے وہاں تیرا جہاں کام نہیں، کیا تو انسان نہیں یا مسلمان نہیں؟ تو نے کتنے ہی غریبوں پہ ستم ڈھائے ہیں، لوٹ کر مال جہیزوں سے بہت لائے ہیں، تو نے کتنے ہی غریبوں پہ ستم ڈھائے ہیں، لوٹ کر مال جہیزوں سے بہت لائے ہیں، شرم کر تیرے گھر، شرم کر تیرے گھر کیا کوئی جواں بیٹی نہیں، کیا تو انسان نہیں یا مسلمان نہیں؟ مانگتا بھیک ہے منہ کھول کے کہہ دیتا ہے، کیا کرے باپ ہے مجبوری میں سب دیتا ہے، مانگتا بھیک ہے منہ کھول کے کہہ دیتا ہے، کیا کرے باپ ہے مجبوری میں سب دیتا ہے، لے کے جا شوق سے، لے کے جا شوق سے، بھیک منگے تیرے پاس نہیں، کیا تو انسان نہیں یا مسلمان نہیں؟ تیری لالچ جو بڑھی ٹوٹی رشتوں کی لڑی، اس کی اوقات نہیں دیکھے منہ تیرا کھڑی، تیری لالچ جو بڑھی ٹوٹی رشتوں کی لڑی، اس کی اوقات نہیں دیکھے منہ تیرا کھڑی، رو رہی بیٹیوں، رو رہی بیٹیوں
دنیا میں جس کا باپ نہیں، کیا تو انسان نہیں یا مسلمان نہیں؟ ظلم اتنا ہے تیرا گھر سے چلی جاتی ہے، راستہ دیکھ کے تھک جاتی ہے مر جاتی ہے۔ ظلم اتنا ہے تیرا گھر سے چلی جاتی ہے، راستہ دیکھ کے تھک جاتی ہے مر جاتی ہے۔ رحم کر ایسے یتیموں پہ کوئی ساتھ نہیں، کیا تو انسان نہیں یا مسلمان نہیں؟ ساتھ بارات کے جو گدھ تیرے جاتے ہیں، گھر کے بھوکے ہیں سبھی نوچ کے کھا جاتے ہیں۔ ساتھ بارات کے جو گدھ تیرے جاتے ہیں، گھر کے بھوکے ہیں سبھی نوچ کے کھا جاتے ہیں۔ سر پہ اپنے جو پڑے، سر پہ اپنے جو پڑے کہتے ہیں اوقات نہیں، کیا تو انسان نہیں یا مسلمان نہیں؟ نام جیسا ہے تیرا ویسا تیرا کام نہیں، کیا تو انسان نہیں یا مسلمان نہیں؟ السلام علیکم۔ اب اخیر میں ہم اپنے تمام معزز مہمانان، اساتذہ مرکز، مربیان انجمن، اراکین انجمن اور طلباء کے شکریہ کے ساتھ اختتام مجلس کا اعلان کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تسجیل نام دیتے جب بات دیتے پوزیشن چھوڑ کر کے سب کا بلایا جائے، نام بلا لینے کا طرف سے۔ دیکھیے تمہارے لیے اٹھا لیجیے اعلان کر۔ ہمارے مربیان انجمن کی یہ آخری کوشش ہے۔ طلبہ الحمدللہ آپ بیٹھے بھی ہوئے ہیں، یہ لگتا ہے کہ آپ کو پہلے بھنک لگ گئی ہے یا آپ لوگ خود چاہتے ہیں کہ ہم اپنے انعامات لے کر کے جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، آپ لوگ، میں نام بلاتا ہوں، یہ نام ان بچوں کے ہیں جو پوزیشن تو نہیں لا سکے لیکن اس کے باوجود انہوں نے مقابلہ میں حصہ لیا ہے اور اچھا پرفارمنس رہا ان کا۔ ایک ایک نام میں بلاتا ہوں، وہ آئیں اور اپنا تشریعی انعام حاصل کر لیں مربیان انجمن کے بدست اور ہمارے عمید مرکز کے بدست۔ پہلا نام ہے محمد آصف، یہ جماعت رابعہ کے طالب علم ہے۔ ارے ہم لوگ بھی اعلان کر دیں یار، آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ تو بچوں کو دے دیں، ہم نے تو دیا ہے۔ ثالثہ اور رابعہ کے درمیان جو مقابلہ تھا اس میں پہلا نام محمد آصف، موجود نہ ہو جو طالب علم تو اس کا انعام کوئی نائب بن کر کے اس کا لے لے۔ اعلان تو میں نے کر دیا تھا، ہو سکتا کوئی باہر چلا گیا ہو۔ ارے بھائی اور سبھی اساتذہ اپنے اپنے ہاتھوں سے دے دیں بھائی۔ نہیں بلا لیتا ہوں سب کو ایک کنارے سے جو موجود ہیں۔ آئیے شیخ محمد ایوب مدنی صاحب، امتیاز احمد، محمد دین، شعیب اختر سہن اللہ، مصباح الدین کلیم اللہ۔ آجائے شیخ آپ کے بدست۔ اس کے بعد عبد الحلیم، عبد الحکیم، ان تینوں بچوں کو آپ مختصر تفسیر سورۃ الفاتحہ و آیت الکرسی و آخری پارہ، بہت بہترین کتاب ہے یہ، تفسیر ہے۔ عبد الحلیم، محمد افتخار، محمد عثمان، تینوں بچے آ جائیں۔ عبد الحلیم